کسی جانور، کسی پتھر یا پھر کسی بھی چیز، سورج، آگ کے لیے وہ یہ تعریف شرک اس کتاب میں موجود ہے۔ مجھے کسی بھی کتاب میں یہ حدیث نہ مل سکی۔ پھر میں عربی لغت دانوں کے پاس گیا۔ میں نے عربی لغت کی کتابیں، وہ لوگ جن کا شرعی اور عقائدی مسائل سے کوئی واسطہ نہیں، ایسے لوگ جن کا سنی، بریلوی، دیوبندی سے کوئی واسطہ نہیں، ایسے لوگ جن کا مسلمان کافر ہونے سے کوئی واسطہ نہیں، میں ایسے لوگوں کے پاس گیا۔ میں لسان العرب کے پاس گیا، جس کا اسکرین شاٹ میں اپنی ویڈیو کا آپ کے سامنے شو کر دوں گا۔ لسان العرب میں شرک کا معنی یہ ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ عز و جل کی ذات اور اس کی صفات میں کسی کو شریک کرنا، یہ شرک ہے۔ میں ایک اور فیمس ڈکشنری جو عربی سے اردو کی ڈکشنری ہے، القاموس الوحید میں گیا۔ اس کا اسکرین شاٹ بھی آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ میں اس ڈکشنری میں گیا، میں نے وہاں چیک کیا، وہاں پر شرک کا معنی کسی کو شریک ٹھہرانے کے لکھے۔ میں المنجد جو ایک علماء دین اور طلباء کے درمیان فیمس ڈکشنری ہے، میں اس میں گیا، وہاں پر بھی اس کا معنی شریک کرنا ہی لکھا تھا۔ مجھے کسی بھی کتاب میں کسی سے مدد مانگنا، کسی کو پکارنا، ایسے الفاظ میں کوئی ایک بھی تعریف نہ ملی۔ پھر میں قدیم دینی کتابوں کی طرف گیا، ایسی دینی کتابیں جو اول دین میں لکھی گئیں، جن کے اندر کسی بھی طرح کا اختلاف نہیں تھا۔ تو میں علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں پہنچا۔ علامہ تفتازانی وہ عالم دین ہیں جن کو چاروں مکتبہ فکر کے لوگ مانتے ہیں، یعنی احناف، حنابلہ، شافعی اور مالکی حضرات، یہ چاروں طبقات کا ان پر اتفاق ہے کہ عقائد میں جو ان کی کتاب شرح عقائد نصفیہ ہے وہ متفق علیہ ہے۔ انہوں نے جتنے بھی مسائل اس کتاب میں ذکر کیا عقیدے کے متعلق، اس پر چاروں مکاتب فکر کا اتفاق ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب کے اندر شرک کی تعریف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، کہتے ہیں کہ شرک یہ ہے کہ اللہ عز و جل کی ذات اور صفات ذاتیہ کے اندر کسی کو شریک ٹھہرانا۔ اور اللہ عز و جل کے ساتھ ذات اور صفات میں شریک ٹھہرانے کا مطلب کیا ہے؟ تو اللہ عز و جل کی ذات سے مراد اللہ عز و جل کے الہ ہونے میں کسی کو شریک ٹھہرانا ہے، یعنی اللہ عز و جل کے لیے کسی کو اللہ عز و جل جیسا کسی کو معبود بنا لینا، کہ اللہ جیسے اللہ عز و جل معبود ہے اسی طرح یہ شخص بھی معبود ہے، عبادت کے لائق۔ اور شریک صفات سے مراد یہ ہے کہ جو صفت اللہ عز و جل میں جس درجے میں پائی جاتی ہے، وہ صفت کسی انسان